نصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد، وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد، مدارس کے سپوت اس ملک کے جانباز غازی ہیں. سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے، سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے کہ اسلامی مدارس مرکز کردار سازی ہیں. حضرات محترم اور سامعین کرام، جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا، پورے ملک میں فرنگیوں نے اپنا جال بچھایا. وہ اپنی شاطرانہ اور عیارانہ چالوں سے برسر اقتدار ہوئے. ملک کے ہر خطے پر ان کا تسلط ہوا اور انگریزوں نے باشندگان بدن کے گلے میں محکومی و غلامی کا پھندا ڈالنا شروع کیا اور انگریزوں نے ہندوستانیوں کے خون کو اپنے پسینوں سے بھی کمتر خیال کرنا شروع کر دیا. تو اس وقت ہر ہندوستانی کے دل میں انگریزوں کی خونریزی سے رہائی اور طوق غلامی سے نجات کا جذبہ پیدا ہوا. ہر شخص برسر پیکار تھا اور ہر طرح کی جانب و مال قربانی پیش کرنے کے لیے تیار. استقلال و حریت کی خاطر سرفروشی کی ملک کی تحریک چلائی گئی اور ہر شخص یہ رات الفتا نظر آیا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. لیکن وہ قوم جس سے انگریز حکمراں کانپتے تھے، وہ معاشرہ جو فرنگیوں کی آنکھ کا کاٹا تھا، وہ برادری جس کا وجود انہیں بے چین کیے دے رہا تھا، وہ جماعت جس کے اتحاد و اتفاق سے فرنگیوں کی نیندیں حرام تھی، وہ پارٹی جس کے عزم و استقلال سے انگریزوں کا پایہ تخت لرزہ پر اندام تھا، وہ صرف اور صرف اس ملک کے باعزت، بلند ہمت اور عظیم المقاصد مسلمان تھے. اللہ جزائے خیر دے ہندوستان کے اندیش اکابر کو، مسلمانوں کے دور رس دینی مقتداؤں کو، جنہوں نے اس ملک میں دین و اسلام کے تحفظ و بقا کی خاطر جگہ جگہ مدارس کی بنیاد رکھی. ہندوستانیوں میں ایمان و یقین کی شمع روشن رکھنے کے لیے ہندوستان کے کونے کونے میں دینی مکاتب کا قیام فرمایا اور ان مدارس کے تحفظ و بقا کی خاطر ہر طرح کی جانب و مالی قربانی پیش کر دی. انہوں نے اپنے جانے تو گوا دی، مگر فکر و تہذیب پہ ان تہواروں پر کوئی آنچ نہ آنے دی. علم و ہنر کے ان سب سازاروں کو کبھی سوکھنے نہیں دیا اور اپنے ایمان و یقین کے لہو سے ان مدرسوں کی آبیاری و آبپاشی کی اور دارالحسن پر چڑھنے کے بعد بھی انہی اداروں اور اسلامی قلعوں کا گیت گایا. علامہ اقبال نے کیا خوب ترجمانی کی ہے کہ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، کہ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. حضرات محترم، ہمارے پیش و بزرگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا بال بھاگا نہیں کر سکتی، کہ جب اس انگارہ خاکی پہ ہوتا ہے یقین پیدا، کہ جب اس انگارہ خاکی پہ ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامی پیدا. اقبال ہی کی زبان میں یوں کہیے کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کے زور بازو کا، کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. حضرات محترم، ان مدارس و مکاتب کی اہمیت و افادیت میں آپ کو کہاں تک بتاؤں. حقیقت تو یہ ہے کہ ان مدارس کی بدولت ہمیں ایمان نصیب ہوا، انہی اداروں سے ہمیں وحدانیت کا درس ملا، انہی مدارس کے دوپہر اس ملک میں مسلمانوں کا تشخص و امتیاز باقی ہے، انہی مدارس سے شرمندگان ساحل کو
जन्म लेने वाले उलमा किराम की कुर्बानियों के नतीजे में हिंदुस्तान आजाद हुआ। इन्हीं खानकाहों में अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करने वाले बुजुर्गों के दुआओं के तुफैल अंग्रेजों से नजात और रिहाई नसीब हुई, और यहीं से इस निगाने मारिफत को इल्म व यकीन का आब हयात तक़सीम हुआ। दुनिया के किसी भी कोने में आज जो इस्लामी इल्म लहरा रहा है, ईमान और यकीन की शम्में जल रही है, इल्म व हिकम का दरिया बह रहा है, वो इनकी मदारिस का एहसान और इनकी देन है कि इस बस में जुनू के दीवाने हर राह से पहुंचे यज़्दा तक, कि इस बस में जुनू के दीवाने हर राह से पहुंचे यज़्दा तक। है आम हमारे अफसाने दीवार चमन से जिंदा तक, 100 बार सवारा है हमने, 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गैसुए पर हमको जहले जुनू बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।